السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مطاہر جلیس خان۔ ناظرین، پروگرام جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ مراحل کی جانب سے ہم شروع کریں گے، کیونکہ کل ہونے والے جو الیکشن ہم نے دیکھے، کیا صورتحال رہی، کس طرح سے تمام چیزوں کو دیکھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی پہ بات کھڑی ہوئی وہ کافی دور تک شاید نکل چکی ہے۔ اس پہ نوٹس لیا گیا ہے، تحقیقات کے لیے کافی کہہ دیا گیا ہے، اور ایک دم سے جو سیکیورٹی کے ہیڈ ہیں وہ تعینات کر دیے گئے بغیر اشتہار دیے۔ اس حوالے سے اپوزیشن نے اس پہ کافی واویلا کیا ہے اور حکومت کی کارکردگی پر کافی نشانات اٹھائے گئے ہیں۔ ایک طرف اس کی سیکیورٹی، وہاں پر کیمرے نظر آ گئے، کس نے لگائے، کس طرح لگائے، اتنے خفیہ کیمرے کہ باریک باریک جو ہول ہوتے ہیں سوراخ وہ بنا کے اس میں کیمرے لگائے گئے، باقاعدہ طور پر پوری پلاننگ تھی، اور پھر اس کے بعد پولنگ بوتھ دوبارہ بگایا گیا۔ جو سیکیورٹی صورتحال تھی اس پہ تو یقیناً سوالات اٹھے، مگر اس کے بعد اب پیدا ہونے والی سچویشن جو شاید اب پی ڈی ایم کے لیے یا موجودہ حکومت کے لیے، دونوں کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانی کھڑی کر سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور یقینی طور پہ جو آنے والا وقت اب پی ڈی ایم کی جانب سے کافی ٹف ٹائم حکومت کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے آج، کیونکہ 26 مارچ بہت قریب ہے، اور اس میں جو پی ڈی ایم جلسہ کرنے جا رہی ہے، کس طرح سے تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا، لانگ مارچ کی صورت کہاں تک جائے گی اور حکومت کے لیے کیا پریشانی کھڑی ہوگی، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہے، ان سے آپ کا تعارف کرا دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے نعیم امان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے میں بات کروں کل ہونے والے الیکشن کے حوالے سے، اور جو سیکیورٹی صورتحال کھڑی ہوتی ہوئی دکھائی دی، ایک دوسرے پر الزامات کی بارش ہوئی اور کافی واویلا کیا گیا، تحقیقات کا آرڈر دے دیا گیا، کس طرح سے دیکھا اپوزیشن نے اس چیز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ جو مقابلہ ہے وہ مقابلہ ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ اس وقت جو کھیل جہاں موجود ہے، کھیل بیسیکلی جمہوری اور آمریت کا اس وقت جہاں موجود ہے، اب یہ آمریت جو ہے وہ نکل جائے گی یا جمہوریت نکل جائے گی۔ غیر جمہوری قوتیں جس طریقے سے یہ کیمرے جیسی ایڈیت حرکتیں کرنے کی کوشش کی، اور یوسف گیلانی صاحب کا جو مقابلہ ہے وہ مقابلہ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ ہی، اسی طریقے سے وہ قوتیں جو ہمیشہ خطکن لگاتی رہی ہیں جمہوری سے جو ہے وہ پارٹیوں پر، اور اس وقت مشترکہ طور پہ پی ڈی ایم کے اندر جو اس ملک کی بات کر رہے ہیں، اور مقابلہ جن قوتوں کے ساتھ ہے وہ فرٹیلائزر، پیٹرول پمپ، اسی طریقے سے عسکری پیٹرول پمپ، عسکری کے جو ہے وہ بینک، اسی طریقے سے عسکری سیمنٹ، یہ مقابلہ ان لوگوں قوتوں کے ساتھ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مقابلے کے اندر ہاتھ جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن اس دفعہ جس طریقے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کوشش کر رہا ہے کہ شفاف الیکشن کرانے کی، اور آپ نے بھی دیکھا کہ 37 جگہوں پر الیکشن ہوتے ہیں، اور ایک جگہ وزیر اعظم جو ہے وہ جس طریقے سے خطکن لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک جگہ جو کیا دھاندلی کرانے کی کوشش کی، اور ان کا بھی آپ نے سٹانس دیکھ لیا کہ جو ان کا ریئیکٹ آیا، جو کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم ہمیشہ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ہم نے خدا تعالیٰ کو جواب دینا ہے، ہم پہ الزام لگانا، اور یہ میں سمجھتے یہ کہ یہ قطعی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو مقابلے ہوتے ہیں، ہار اور جیت رہتی ہے، لیکن اس وقت جو ریئلٹی اور حقیقی طور پہ جو اس وقت جو ہار پڑی ہے موجودہ حکومت کو، جس کی مثال میں اگر بات کروں 2018 25 جولائی کو ہم نے پہلے دن ایک جو ہے وہ تحفظات اپنے جمع کرائے تھے الیکشن کمیشن نے کہ جو آپ کا آر ڈی ایس سسٹم ہے جس پہ اربوں روپے لگا کے اس ملک کا پیسہ لگا، اور آر ڈی ایس سسٹم بری طریقے سے فلوپ ہوا، آروگ نے جس طریقے سے ہمیں 2 دن بعد رزلٹ دیا، یہ شفاف الیکشن نہیں ہے۔ اور اسی کو اگر آگے جب آپ چلے جاتے ہیں 2.5 سال بعد، آپ یہ دیکھیں جہاں آر ڈی ایس سسٹم نہیں تھا، جہاں آرو نے رزلٹ نہیں روکا، 9 حلقوں میں پاکستان کی 9 جگہوں پر الیکشن ہوتے ہیں، اور 8 جگہوں پر جو آپ کی پی ڈی ایم کی جماعتیں 8 جگہوں سے جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ ون کرتی ہے، اور ایک جگہ ایسا جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے ڈسکا والی اسٹریٹ کے اوپر، اور وہاں جو آپ نے دیکھا کہ ان سے کہا پولنگ اسٹیشنوں کے 20 کے 20 غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دھند بہت زیادہ تھی، پھر الیکشن کمیشن نے کہا فون کیوں بند کیے، تو کہا نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا۔ تو بات یہ کہ غیر جمہوری جو قوتیں ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس قسم کی حالات پیدا کرنے کی، لیکن اللہ پاک خیر کرے گا۔ اس وقت قوم، عوام، جو اس وقت تمام جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ اپنا جو ہے وہ ضمیر کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم 2023 تک جو ہے اس ملک پہ مسلط رہیں گے۔ تو یہ جو اس وقت تحریک چلی ہے، جس کی بینیفیشری، جس کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے رکھی ہے، آپ یقین رکھیں جو بات بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد نہیں پہنچیں گے، یہ حکومت گھر جائے گی، تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو اور جو ہم نے اس ملک کو آئین دیا، اور اسی درمیان اگر میں بات کروں میں آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنے وزن سے گرے گی۔ آپ نے یہ دیکھا کہ 20 16 17 جو کہ عمران خان صاحب نے خود جو ہے وہ ان کی جسٹیفیکیشن دی اور کہا کہ قوم سے خطاب کر کے یہ لوگ بکے، انہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے، پیسہ لیا انہوں نے، اور پیسہ لیا، دوسرے دن وہ کھڑے ہو گئے کہ مجھے یہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ
कॉन्फिडेंस का जो है वो वोट पैसा तो उन्होंने कहा ना कि पीटीआई के लोग खरीदे, तो पीटीआई के लोगों ने पैसा लिया ना, फिर पीपल्स पार्टी ने कैसे लिया? उन्होंने तो दिया ना पैसा खाली। देखिए बात ये है कि लिया या दिया, अब जिन्होंने लिया कम से कम एक बात तो क्लियर है ना, लिया किस मकसद के लिए, और लिया ऐसा है कि 20 पहले भी इनके जो है जिनको इन्होंने पार्टी से अपना निकाला, मेरा ख्याल है उसको पार्टी से नहीं निकालना था, उनके लिए कोई कानून बना लेते, उनके लिए ऊपर कोई एफआईआर काटते, उनको सजाएं होती तो कम से कम इनके जो बाकी इनको लगा है कि बिके तो कम से कम जो है वो अपना जमीर नहीं बेचते। फिर वजीर आजम बात ये 20 लोगों ने वजीर आजम साहब को बात ये कि वोट नहीं देते वजीर आजम साहब को, अब नहीं देते तो वजीर आजम साहब खुद कहते हैं कि हमारे 16-17 बिके, अब 16-17 बिके, फिर कॉन्फिडेंस का जो वोट है वो क्यों उनसे मांगा गया, फिर किस जो है वो क्राइटेरिया पर जो है उनसे वोट लेकर और दोबारा इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश की गई। और जो कुछ हो रहा है इस वक्त मैं समझता ही हूँ कि बास की सियासी तालिब इल्म, मैंने माजी के अंदर कभी ऐसी पॉलिटिक्स नहीं देखी जो पॉलिटिक्स इस वक्त तहरीक इंसाफ ने मुतारिफ कराई हुई पाकिस्तान में। अच्छा, उन्होंने जो 15-20 लोगों का जो जिक्र किया, एक तरफ उनके भी नाम मांग लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन जब एतमाद का वोट हासिल करना था और अपोजिशन चाहती थी खान साहब को घर भेजना है, तो फिर असेंबली में क्यों नहीं गई उस एतमाद के वोट के खिलाफ? वो वहां बैठना चाहिए था, और मे भी पॉसिबल ही हो सकता था कि आपके वहां जाने से उन जो 15-16 मुनहरिफ थे उनको भी एतमाद मिलता, वो खान साहब के खिलाफ वोट दे देते। तो इस तरफ आपने अप्रोच क्यों नहीं करी, अपोजिशन क्यों नहीं गई इस तरह से? फिर देखिए खुफिया रायशुमारी जो आज नहीं एक अरसा दराज से जो है वो तरतीब दी हुई है, अब ये खुद चाहते थे कि जो वोट पड़े वो ओपन बैलेटिंग पर बोर्ड हो और जो वोट का कास्ट हो हम उसको देखें, लेकिन चाहते ये थे, चाहने से इस मुल्क के अंदर जो है वो ऐसा नहीं होता है। निज़ाम जो बनता है वो निज़ाम के लिए बात ये है कि आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ती है, और आइन में तरमीम करने के लिए किसके पास ये तरमीम करने के लिए जाएंगे? हुकूमत वन मैन शो नहीं खेल सकती, पूरी दुनिया में कानून है, कानून वो है कि आप हुकूमत भी होती है अपोजिशन भी होती है, तो अपोजिशन का भी स्टेक है और वो भी मौजूद है कौमी असम्बली के अंदर, ये सूबाई असम्बलियों के अंदर। अब कौमी असम्बलियों के अंदर जो स्टेक जो मौजूद है अपोजिशन का, मुझे बताएं कि वो है का अपोजिशन लीडर जेल में उठा के उन्होंने भेज दिया और सुबह शाम में नारों नहीं दूंगा। इसी तरीके से अगर मैं इधर यहाँ की बात करूँ सिंध की, तो सिंध के साथ क्या किया वो भी आप देखें, खुर्शीद शाह के साथ, आगा सिराज दुरानी के साथ, अदी फरियाद तालपुर के साथ, शर्जील मेमन के साथ, बहुत सारी ऐसे लोग हैं, मैं अगर उंगलियों पे गिनाने बैठूं तो मैं आपको बताऊं कोई शख्स इन्होंने छोड़ा नहीं, और ये कह रहे हैं कि खुफिया राय शुमारी नहीं होनी चाहिए, ओपन बैलेटिंग को किसके साथ करेंगे? अपोजिशन इनके साथ बैठेगी तो ये करेंगे, उठा के उनको जेलों में भेज दिया, और जेलों में भेज के अब क्या किया, इलेक्शन कमीशन में फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए। तो इतनी स्ट्रांग है ना कि अगर उनकी कायदाना जो उनके लोग हैं अगर उनको जेलों में डाला, उसके बावजूद भी आप चेयरमैन की जो सीट है वो ले गए गिलानी साहब की, तो उसके बाद भी अगर आपको जाना चाहिए था एतमाद के वोट के खिलाफ, तो आपने अप्रोच क्यों नहीं करा? मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा अभी तक। देखिए जो कुछ इलेक्शन के अंदर हुआ, इलेक्शन के अंदर खुफिया रायशुमारी के अंदर जिन लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, अब वोट नहीं दिया, वोट ना देने का मतलब ये नहीं था कि खुदा ना खास्ता बात ये कि वो बिक गए, और उनका मकसद ये था वोट ना देने का कि जिस कैंडिडेट को इन्होंने खड़ा किया था हफीज शेख साहब, बेसिकली उनकी बुनियादी तौर पर तरीके इंसाफ से कोई एफिलेशन नहीं है ना, तरीके इंसाफ के वो कोई जो है वो किसी विंग के कोई प्रेसिडेंट हो, तो एक ऐसा आदमी जो IMF का जो है वो एजेंट हो और मुल्क पे लाके उनको बिठाया गया हो। इसी तरीके से वजीर आजम खुद ने फैजुल्ला अबड़ो साहब के जो सिंध के अंदर जो कुछ हुआ, फिर इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर एक शख्स को उन्होंने टिकट देने से पहले वजीर आजम साहब ने कहा कि 70-70 करोड़ रुपए के जो है वोट वहां बिक रहे हैं। नादिर साहब को बाद में इनकी अपनी जो जमात के जो सदूर हैं, जो जनरल सेक्रेटरीज हैं, सीनियर नायब सदर हैं बलूचिस्तान, यानी कि कोयटा के अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए कि ये हमारा एफिलेटेड नहीं है, ये पैराशूटर है, आप इससे जो है वो वापस लिया जाए जो आपने टिकट इसको दिया, और टिकट तरीका इंसाफ लेती है, और अभी वो बलूचिस्तान वाले भी गुस्से के अंदर हैं और टिकट लेके उसको आजाद खड़ा करते हैं और लाखों करोड़ रुपए के MP उनको वोट देते हैं, और फिर वजीर आजम साहब उनको झंडा गले में पहनाते हैं। किसने कितने वोट दिए ये तो हम बात ही करेंगे। मेरा सवाल ये था कि जब एतमाद का वोट लेना था खान साहब को, उन्होंने ले लिया और यकीनी तौर पे अपोजिशन नहीं गई असेंबली में, जाना चाहिए था अपोजिशन को, ना जाने की वजह क्या थी? क्या अपोजिशन ऐसा क्या सोच रही थी? वहां खड़े असेंबली के बाहर खड़े होके जो रवैया पेश आया अपोजिशन के साथ वो भी हमने देखा, तो ऐसी वजूहत क्या थी जो नहीं गए अंदर? जाना चाहिए था खान साहब के खिलाफ। PDM क्या सोचती थी इस पे? फिर सर एक अपने माजी के अंदर एक सबक सीखा था, 2018 के संजनानी साहब को जब वोट आपके बिल के अंदर होगा, उस वक्त अपोजिशन जमातें भी थी, और जब वोट कास्ट करने की बात आई थी
تو 64 جو کینڈیڈیٹ وہاں بیٹھے تھے اور کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں, اور جو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو, سنجنا صاحب کو وہ کھڑے ہوئے, مطلب سارے بیٹھ جاؤ. اب جو ووٹ نہیں دینا چاہتا ہے وہ بھی کھڑے ہو, اب وہ کھڑے ہو کے دکھا دیں, پھر کھڑے ہو گئے. تو اس ملک میں المیہ یہ ہے نا کہ ہم نے کوشش یہ کی کہ چلو ٹھیک ہے, اگر ان کے وہ جو لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے ہی ہیں, تو وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور ان کی ایک ذہن کے اندر ایک چیز تھی کہ ضمیر بیچا یا نہیں بیچا, اور بات یہ ہے کہ وہ لوگ آئے اور پیسہ لیا یا نہ لیا, کم سے کم ایک جسٹیفیکیشن تو ان کو مل گئی. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اوپر آپ اگر 2 منٹ کے لیے بات کر لیں, انہوں نے 2.5 سال کے اندر ان کے ایم پی ایم انہوں نے کون سی دودھ کی نہریں بھائی ہیں؟ نہیں, 2.5 سال کی کارکردگی سینٹ کے اندر چیئرمین لائیں گے یا سینٹ کے اندر جو ہے وہ آئیں گے تو ریفارم لائیں گے, قانون بنائیں گے, تو اس ملک کے اندر کوئی بڑی دودھ کی نہریں جو ہے وہ بہا دیں گے اس ملک کے اندر. چلیے دودھ کی نہریں بہا دیں گے کہ اس وقت ملک کو پچھلے ادوار میں اس ملک کو چلا پچھلے ادوار میں پیپلز پارٹی نے بھی بڑے وعدے کیے تھے روٹی کپڑا مکان دینے کی, وہ بھی کہیں نظر نہیں آیا. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ناظر, جو صورتحال کھڑی ہو چکی ہے, اعتماد کا ووٹ خان صاحب نے لیا, خطاب کیا عوام سے, اس میں کچھ مایوسی نظر آئی تھی خان صاحب کے چہرے پہ, اور کافی پریشان بھی تھے وہ اس چیز کو لے کے کہ ایک طرف اعتماد کا ووٹ تو مل گیا, مگر جو اس کے بعد صورتحال کریٹ ہوئی, اور پھر جو چیئرمین سینٹ کے جو کل الیکشن ہم نے دیکھے, اس میں جو سیکیورٹی پر کافی سوالات اٹھائے گئے. کیا چل رہا تھا, کیا حکومت کسی چیز کو لے کے پریشان تھی, اور پی ڈی ایم کا ایک طرف سے اسمبلی میں نہ جانا اعتماد کے ووٹ کے خلاف, یہ بھی بڑے سارے سوالات کھڑے کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. اس سے شاید آنے والی سیاست میں کوئی نیا ٹوسٹ ہوگا. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو سچویشن اب کھڑی ہو چکی ہے اس چیئرمین ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد, اور جو وہاں پر صورتحال کھڑی ہوئی سیکیورٹی کو لے کے کافی سارے سوالات, اور اب تحقیقاتی جو کمیٹی ہے وہ بیٹھ چکی ہے, اس پہ کس طرح سے بات کی جا رہی ہے, کیا صورتحال ہوگی, سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالے جائیں گے, کیا آیا کون آیا تھا, کس نے یہ تمام چیزیں کری, پورا جو منظر ہے وہ پری پلان شاید نظر آتا ہے. مگر اس کے بعد اب جو پی ڈی ایم بھی کافی اب شاید کڑک ہو چکی ہے اپنے لانگ مارچ کو لے کے, کیونکہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ اگر چیئرمین سینٹ ہمارا جو بن جاتا ہے اس کے بعد کی سچویشن کچھ اور ہوگی, پھر گیلانی صاحب اگر الیکٹ ہو جاتے ہیں سینیٹر بننے کے لیے تو اس کے بعد کی سچویشن کچھ اور الگ ہوگی. کیا سچویشن ہوگی اس پہ بات کریں گے. بریک جو صورتحال تھی بریک سے پہلے کی, ہم پی ٹی آئی کا موقف لے رہے تھے, پیپلز پارٹی کا موقف لے رہے تھے, مگر اب جو صورتحال بات کر لیں حکومت کی تو اس پہ زیادہ بات کرنا ہمارے لیے بنتا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی جو کافی اسٹرانگ موقف پیش کر رہی ہے اور کرتی آ رہی ہے. کیا واقعی اس نے 2.5 سالوں میں اتنا اچھا ڈیلیور کر دیا ہے کہ وہ اپنے پوائنٹ پہ ایک اسٹینڈ پہ کھڑی رہ سکتی ہے. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سربلند خان صاحب ہیں, پی ٹی آئی صاحب کا تعلق ہے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. بریک سے پہلے ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس پہ بات کری کہ کیا تھا, کس طرح تمام چیزوں کو دیکھا گیا, پی ٹی آئی کیا موقف رکھتی ہے, کیا واقعی جو سینٹ کے اندر جو معاملات ہم نے دیکھے سیکیورٹی کو لے کے کافی سوالات اٹھے, کیمرے لگے ہوئے نظر آئے, باقاعدہ بوتھ کے اندر پوری پلاننگ کی گئی, لیمپ کے اندر کیمرے لگائے گئے, دروازوں کی چوکھٹ جو ہوتی ہے اس میں کیمرے لگائے گئے, کیا صورتحال تھی, کس طرح سے تمام چیزیں پلان کر دی گئی فوراً؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وتیرہ رہی ہیں ان 2 جماعتوں کی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. سینٹ کے اندر پیسے چلنے کا رواج بھی انہوں نے ڈالا اور ایک دوسرے پر بلیم کیا, اور سی او ڈی بھی اسی لیے انہوں نے سائن کیا, چارٹر آف ڈیمانڈ میں اس کو شامل کیا اس نکات کو کہ یہ ہم نہیں کریں گے, چونکہ یہ ایڈمٹ کر رہے ہم کر رہے تھے. خان صاحب نے اول پہلے دن سے یہی کہا کہ بھائی سینٹ کے اندر پیسے چلتے ہیں اور اس بازار کو بند کیا جائے. عوام کے ووٹ سے آتے ہیں جو لوگ ایوانوں میں, وہ پھر عوام کے ووٹوں کا سودا کرتے ہیں. وہ بند ہو گیا دھندا, وہ دھندا کہاں بند ہوا, وہ تو جاری ساری ہے. ناکام ہو گئے خان صاحب. خان صاحب ناکام نہیں ہوئے, یہ سسٹم ناکام ہوا. اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سسٹم چلا کون رہا تھا؟ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس کی بینیفیشری ہے. حکومت تو پی ٹی آئی کے پاس ہے نا. قانون سازی کا پاکستان آئین و قانون کے تحت چلتا ہے, وہ یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. اس میں عددی اکثریت کو دیکھا جاتا ہے, قانون سازی کو دیکھی جاتی ہے. اسی لیے تو ان کو ایک ڈر ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو عددی برتری حاصل ہو گئی, قانون سازی شروع ہو گئی جو اس ملک کو ضرورت ہے, تو پھر ہمارا یہاں رہنا مشکل اس لیے ہو جائے گا کہ ہمارے بچے باہر ہیں, ہماری جائیدادیں باہر ہیں, ہمارے اومنی گروپ ہیں, ہمارے میفر فلیٹ ہے, تمام تر سکینڈل دبئی وغیرہ سب ان کے ہیں.
تو وہ پھر ان کے لیے یہاں رہنا اور سیاست کرنا پھر ناممکن ہو جائے گا. اس لیے اس سارے نظام کے بینیفیشری ہونے کی بنا پر یہ سارے نظام کو پروٹیکٹ کرنے بچانے کے لیے نکلے ہیں اور یہ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو, لیکن ان 11 جماعتوں کو کہہ رہے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اب مولانا صاحب کو انہوں نے آگے کر لیا اس لیے کہ اس بیچارے کی جو تمنا ہے, دیرینہ خواہش ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں, اس چکر میں ان کو آگے کر لیا اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے. ان دا اینڈ ان کا رول خراب ہوگا جیسے کہ پہلے 2 دھرنوں میں ہو چکا ہے. اب یہ پی ڈی ایم یہ کرنے جا رہی ان کے ساتھ, لیکن پی ڈی ایم جس طریقے سے تمام محاذوں پہ ناکام ہوئی اس میں بھی ناکام ہوگی, آپ دیکھ لینا. اور یہ جو کیمرے وغیرہ لگانے کی باتیں ہو رہی ہے یہ ان کا وتیرہ ہے. ہم تو دیکھو ان کی عددی برتری اس وقت ہے اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے, لیکن یہ گھبرا رہے خود اپنے لوگوں سے کہ ان کے لوگ ہی ان کے ساتھ اس لیے نہیں ہیں کہ جن کا ضمیر زندہ ہے اور وہ سو نہیں رہا تو پھر وہ ان کے ساتھ کبھی نہیں دے گا. اچھا, ایک طرف بات یہ سامنے آئی کہ کیمرے لگانے والوں نے ہی کیمرے نکالے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی اس طرح سینٹ کے اندر جا سکتی ہے اپوزیشن بغیر اجلاس کے, کوئی بھی اندر جا سکتا ہے اتنی آسانی سے, کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی وہاں پر؟ یہ کس کے ذمہ آتی ہے تمام چیزیں, تمام سیکیورٹی؟ دیکھو وہاں جو سیکیورٹی کرنے والی جو ٹیم ہے جو ذمہ دار ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس کی سیکیورٹی کرنا, اس کی حفاظت کرنا. لیکن چونکہ یہ کئی سالوں سے, کئی ادوار سے, کئی دہائیوں سے یہی لوگ ہی قابض ہے سینٹ کے اندر, تو ان کے اپنے بھی سورسز ہیں. ہم تو پہلی دفعہ بھی سینٹ میں ہماری اکثریت بن چکی ہے, اور یہ واقعہ بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے ہم نے, اس لیے کہ کیونکہ یہ بینیفیشر رہے. ہم تو ایکسپوز کرنے کے لیے آئے ہیں نا, انہوں نے خود ہی. تو پھر کیمرے آپ نے ایکسپوز کیوں نہیں کرے, اپوزیشن کیوں ایکسپوز کر رہی ہے؟ ہم نے لگائے ہوتے تو ہم ایکسپوز کرتے نا, یہ انہوں نے لگائے, انہوں نے ایکسپوز کیا. یعنی کہ اگر مجھے آپ کے اس آفس میں آپ مجھے بتائیں اگر یہاں کوئی کیل لگی ہے, مجھے کیا پتا, میں تو آپ کے آفس میں صرف یہاں شو کرنے آتا ہوں. جو یہاں کا سٹاف ہے ان کو ہوگا یار یہاں کیل لگی ہوئی ہے, تو ان کو پتا تھا کیونکہ یہ پرماننٹ یہاں جو ہے ان کے لوگ ہمیشہ سینیٹر بنتے آ رہے ہیں پچھلے 5 دہائیوں سے, تو آج بھی یہی لوگ تھے. انہوں نے یہ گیم کیا, خود ہی اس کا واویلا کیا, پروپیگنڈا کیا. حالانکہ یہ خود ڈر رہے ہیں, ان کے جو اپنے لوگ ہیں یہ ان کے بس میں ابھی نہیں, کیونکہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے, صادق سنجرانی صاحب جو ہے, یہ پچھلے دفعہ بھی ایک سرپرائز تھا, لوگوں نے ان کی نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو ریجیکٹ کر دیا تھا, اور اس دفعہ بھی یہی ہونے جا رہا ہے. اس لیے ان کو یہ ڈر ہے کہ ہمارے کون سے لوگ ہیں جو ووٹ ہمیں نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نعیم صاحب, کیا واقعی اپوزیشن کو ڈر ہے کہ ایک طرف تو آپ نے جو سینیٹر کی سیٹ ہے وہ حفیظ شیخ صاحب سے لے لی, چھین لی, اس کے بعد آپ کو ابھی بھی ڈر ہے کہ آپ اس طرح سے کیمرے لگا دیں گے, ڈیوائس لگا کے بآسانی اندر جائیں گے اور لگا کے باہر بھی آ جائیں گے, سی سی ٹی وی میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی آپ کی, اور اگر یہ ریکارڈنگ کہیں سے نکلتی تو کیا صورتحال پھر کریٹ ہوتی اس کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو اکثریت میں موجود ہیں, ہمارے پاس 53 ہے, ان کے پاس 47 ہے, اور کیمرے ہم لگائیں اور کیمرے میں کل نکل کے آ جائے ویڈیو, پھر ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں کیوں خوف ہوگا بھائی؟ اگر ہمارے کینڈیڈیٹ اگر خرید لیتے ہیں یا ضمیر بیچتے ہیں, اگر وہ ہار جاتے ہیں, ایک چیز ہے جیتیں گے ہاریں گے, ہم اگر ہار جاتے ہیں 2 منٹ تصور کریں تو ان کیمروں کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں کیا؟ عمران خان صاحب نے ان 20 لوگوں کو کچھ کر دیا تھا کیا؟ ان 2 لوگوں کو کر لیا تھا جن لوگوں نے اپنا ضمیر بیچا تھا, اور ابھی 16 کی گنتی خود عمران خان صاحب نے دہرائی تھی, اور انہی 16 سے بعد میں جو ہے وہ عدم اعتماد کے لیے بلکہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بھی انہی کے پاس گیا. پھر بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ طریقہ انصاف کا بیسیکلی کوئی سمت ہی نظر نہیں آ رہی ہے. جب 16 کی بات کرتے ہیں, کبھی 20 کی بات کرتے ہیں, کبھی 2 کی بات کرتے ہیں, پھر جو پی ڈی ایم کے اندر مولانا فضل الرحمان کے لیے جو پچھلے 2.5 سال سے ایک بولتے رہے کہ وہ ڈیزل یہ 2 نمبر, حالانکہ 2 دن پہلے انہوں نے کہا وہ ڈیزل 2 نمبر آدمی ہے, پھر اسی کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آ جائیں ڈپٹی چیئرمین کے لیے. تو مجھے بتائیں ڈپٹی چیئرمین کے لیے آئے, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریفارم لے کر آئیں گے, آئین میں ترمیم کریں گے. آئین میں ترمیم کس طریقے سے کریں گے؟ پھر ہم آئین میں ترمیم کیسے کر لیں گے؟ بات یہ کہ آئین میں ترمیم اگر ڈپٹی چیئرمین آ جاتا ہے پی ڈی ایم کا اور چیئرمین آ جاتا ہے, بات یہ کہ تحریک انصاف کا, کیا یہ ترمیم کر سکتے ہیں؟ پھر دوسری بات یہ نہیں کہ 47 پہ 53 زیادہ ہے یا 53 پہ 47 زیادہ ہے. پھر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جس طریقے سے ووٹ پڑے, اور 2018 کے اندر 18 اکتوبر کو وزیر اعظم صاحب سے یہ سوال کیا تھا ایک نمائندے نے, ایک اینکر نے سے کہا تھا کہ کبھی ایسے حالات آئیں گے اعتماد کا ووٹ اگر آپ کو نہ پڑے تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں تحلیل کر دوں گا قومی اسمبلی کو. پھر تحلیل ہوتے ہوئے اس قوم کو دیکھا, اس قوم نے یہ بھی دیکھا
کہ یہاں اس ملک کے اندر صورتحال یہ ہوئی کہ بات یہ ہے کہ وہ ٹارگٹ کلر نہیں رہا، وہ نفیس بنا، لوگوں نے دیکھا کہ ڈاکو نہیں رہا، پھر اسی طریقے سے وہ میں چپڑاسی نہ رکھوں، چپڑاسی نہیں رہا، پھر ڈیزل نہیں رہا، اور ڈیزل میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، کیوں نہیں چھوڑوں گا، ووٹ دے کے چھوڑوں گا، ایک جو ہے تمہارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دوں گا، کون سا دوں گا، ڈپٹی چیئرمین کا، پھر تمہیں میں چھوڑوں گا۔ یہ صورتحال یہ جو کھچڑی اس وقت بات یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر جو کھچڑی بنا کے اس وقت حکومت بیٹھی ہوئی ہے، میں صبح ہی دیکھ رہا تھا ایک ہمارے پی ڈی ایم کے نمائندے نے کہا کہ چیئرمین جو علاقائی چیئرمین ہوتے ہیں نا سر، ایسے چیئرمین کے تو الیکشن وہاں بھی نہیں ہوتے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو حالات پیدا کیے ہوئے اس وقت سینٹ کے اندر مچھی مارکیٹ بنائی ہوئی ہے، پھر صبح آپ الزام لگاتے ہو، دوسرے دن آپ سے ووٹ لے لیتے ہو۔ پھر بات یہ ہے کہ یہ بھی رسپیکٹ کر رہے ہو، کیمرے لگانے کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے مجھے بتائیں۔ اس وقت یہ بھی بات کر رہے تھے کہ سابقہ حکومتوں نے کیس ایک دوسرے پہ بنائے، تو ابھی چیئرمین کو تنخواہ کون دے رہا ہے؟ چیئرمین کو تنخواہ یہ دے رہے ہیں، ٹی اے ڈی امارات اس کو یہ دے رہے ہیں۔ میرا سوال یہ نہیں کہ دیکھیں میں بھی وہی آ رہا ہوں، چیئرمین نے کہا میرا سوال یہ نہیں کہ فائدہ کس کو ہوگا، میرا سوال یہ ہے کہ یہ لگانے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک طرف تو اگر چلے ہم مان لیں اگر اپوزیشن نے بھی لگا دیا تو اپوزیشن کو ایسا کس چیز کا ڈر تھا؟ انہوں نے تو گیلانی صاحب کو بٹھا دیا سینیٹر کی سیٹ پہ، حفیظ شیخ سے لے لی سیٹ، تو ڈر کس چیز کا پھر اپوزیشن کو اگر اپوزیشن لگا دی اس طرح جب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے؟ دیکھیں ہمیں تو کوئی اس کا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر بات کروں جو سینٹ کے اندر جو عملہ موجود ہے، جو اسٹاف موجود ہے، وہاں جو سیکریٹریز موجود ہیں، ان کو تنخواہ کیا اپوزیشن دیتی ہے؟ ان کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ سیکیورٹی کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ جو ساری رات کام کرتی رہی ان کو عملے کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ وہ بھائی اپوزیشن تو نہیں دیتی ہے، تنخواہ حکومت وقت دیتی ہے۔ تنخواہ جب حکومت دیتی ہے تو کام بھی وہی لے گی۔ ان کیمرے لگانے کا تو یہ بہتر طریقے سے نمایاں جو ہے وہ اس کی جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں کہ کیمرے کا ان کو کیا فائدہ مل سکتا تھا، اور کیمرے لگا کے اس کے کیا کیا جو ہے فائدے اٹھا سکتے تھے۔ کیونکہ ایسا ہوا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ ایک درخواست دی تھی ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں نے کہ ہمارے جو آپ نے دیکھا ہوگا یوسف گیلانی صاحب کی بیٹے کی ویڈیو وائرل ہوئی، اس ویڈیو کو تو سائڈ پہ کر لیا الیکشن کمیشن نے، اور اس سے مانگ لیا وہ 16 نام لے کر آؤ جو بکے تھے پہلے، جس کے لیے آپ لوگوں نے آج سے کچھ دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے قوم کو بتایا تھا کہ میرے 16-17 لوگ بکے، پہلے ان کو لے کر آ جاؤ سامنے، پھر اس کے بعد اس کا بھی نمبر آئے گا، اس پہ لے کے چلے جاتے ہیں، اس کا بھی نمبر آئے گا۔ سربلند صاحب کیا ہم یہ جانے پھر کہ ایک طرف جب خان صاحب کا کہیں کوئی جلسہ ہو تو ایک دن پہلے سے سیکیورٹی وہاں پر ٹائٹ کر دی جاتی ہے، سینٹ الیکشن تھا اور اس سے ایک دن پہلے ایسی ناقص سیکیورٹی کے کوئی بھی باقاعدہ اندر جائے، بھلے وہ اپوزیشن ہی جائے بقول آپ کے، لیکن کس کے ذمہ آتی تمام چیزیں؟ کس کو نکالا جائے گا؟ ایک طرح ہم نے دیکھا جب کراچی میں پورا بریک ڈاؤن ہوا تو 4-5 لوگوں کو نکال دیا گیا کہ ان کی ذمہ داری تھی۔ اس دفعہ کیا دیکھیں گے ہم پارلیمنٹ کے اندر؟ یہ تو بڑا گیم ہے بہت۔ دیکھیں ابھی جو نعیم بھائی نے بات کی ہے، نعیم اوان صاحب نے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اتنی شفافیت کی بات کرتے ہیں، آپ اتنے پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، آپ جو ہے اپنی میجورٹی کی بات کرتے ہیں، تو شو آف ہینڈ کرائیں، کیوں آپ ڈر رہے ہیں؟ شو آف ہینڈ میں کوئی پیسہ لے گا؟ اگر کسی نے اپنا ضمیر بیچا ہے تو سب کے سامنے ہوگا، وہ چوری چھپے ووٹ دے کے لوگوں سے پیسہ تو نہیں لے گا۔ ہمیں بھی پتہ لگے گا، قوم کو بھی پتہ لگے گا، آپ کا بندہ ہوگا تو ہمیں پتہ لگے گا، آپ کو پتہ لگے گا، ہمارا ہوگا ہمیں لگے گا۔ اس طریقے سے جو پارلیمنٹ کا تختہ جو اقدار ہے وہ برقرار رہے گا، اس طریقے سے جو ووٹ کی عزت ہے وہ برقرار رہے گی۔ جو نعرہ ہے نون لیگ کا، جو آپ پی ڈی ایم کا آپ کا نعرہ ہے، اس کی پاسداری صرف اس ایک بات میں ہے کہ شو آف ہینڈ ہو۔ لیکن چونکہ اس سے ڈر اس لیے رہے ہیں کہ کیونکہ یہ اس کے بینیفیشر ہیں کہ یہ بیلٹ پیپر کے ذریعے ہو، خفیہ رائے شماری سے ہو، تاکہ لوگ پیسے کے ذریعے ہم خریدیں اور حکومت کے خلاف ہم استعمال کریں۔ صرف یہ ایک ریزن ہے، اس کے علاوہ کوئی ریزن ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں آئین کے خلاف جا سکتے ہیں؟ آئین کے خلاف تو کیوں نہیں جائے گا؟ تو پھر جب آئین میں ہے ہی نہیں کہ اس طرح سے آپ کرائیں، اوپن بیلٹ سے کرائیں، قانون سازی کی ضرورت ہے نا اس کے لیے۔ قانون سازی کے لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا ان کو کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، قانون سازی وہ کریں، اس میں ہم قوم کا فائدہ ہو، ملک کا فائدہ ہو، تمام پارٹی کا فائدہ ہو۔ دے دیا نا سپریم کورٹ نے، دے دیا نا، سپریم کورٹ کے پاس تو تشریح کا اختیار ہے، قانون سازی کا اختیار نہیں ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، اس نے رائے دے دی تھی نا، اس نے رائے دے دی تھی، انہوں نے کہا کہ شفافیت کو یقینی بنایا جائے، کوئی ایسا طریقہ مروج کیا جائے
جس سے شفافیت 100% ہو، لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی شفافیت تو نہیں رہی ہے. وہ جن کی یہ بات کر رہے ہیں 16 لوگ جو ہیں یہ وہ ہمارے جو جن کے ووٹ خراب ہوئے یا ہمیں ووٹ کم پڑے، یہ ان کی بات کر رہے ہیں. آپ تو ان کے بینیفیشر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم 16 لوگ کہاں ہیں؟ ہم 16 لوگ کہاں ہیں؟ پھر ہم اسی کے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ وہ کون ہیں. ہم جی ڈی اے نے جو لسٹ بھیجی تھی وہ کہاں پر ہے؟ کیا اس پہ کوئی ایکشن لیا گیا؟ جی ڈی اے نے 6 بندوں کی لسٹ بھیجی تھی، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ انہی کے 6 بندوں نے ووٹ نہیں دیے جی ڈی اے کے. ورنہ ہم تو چاہتے ہیں چاہے ہمارے لوگ ہو چاہے کس کے ہو، وہ جنہوں نے جو بکے ہیں وہ جو ہے وہ قصوروار ہیں، ان کی سزا ہونی چاہیے. تو رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں قصوروار ہیں. اب بھلے وہ اپوزیشن نے حکومتی نمائندوں کو خریدا، ہم نے 20 اپنے لوگ نکالے. اس سے پہلے کوئی ایگزامپل سیٹ نہیں ہوا جو پاکستان مطلب پی ٹی آئی کی صفوں میں کالی بھیڑیں موجود ہیں. ہو سکتا ہے ابھی ہم کہہ نہیں سکتے، قبل از وقت ہے یا جے ڈی اے کے صفوں میں ہیں، یا کیونکہ ہمارے جو ووٹر تھے وہ سب کے سب جن کے ساتھ ہم نے ان کو سیٹ کیا تھا ان سارے ووٹ پڑ گئے. ہمارے اعداد و شمار کے حساب سے جے ڈی اے کے جو لوگ ہیں ان کے ووٹ نہیں پڑے. ٹھیک ہے. جو صورتحال ہم نے دیکھی، ایک طرف کہا گیا کہ 16 لوگ منحرف ہیں، پھر جی ڈی اے کی جانب سے ایک لسٹ دی گئی. وہ لوگوں پہ ابھی تک کوئی ہم نے ایکشن نہیں دیکھا کہ کیا ہم نے کہا نا کہ ہم تو اپنی طرف سے انویسٹیگیٹ پھر بھی کر رہے، لیکن اگر ان کے پاس کتنا ٹائم لگے گا انویسٹیگیشن میں؟ یہ تو اس کا تو کوئی پکڑنے کا کوئی ابھی تو کوئی نظام ہمیں نظر نہیں آ رہا. 2.5 سال لگ سکتے ہیں. نہیں ہو سکتا نا. آپ مجھے بتائیں کہ خفیہ بلیٹ پیپر پہ ہم کس طرح اس کو پکڑ کے کس نے دیا کس نے نہیں دیا. تو جی ڈی اے نے لام کیسے دے دیے پھر؟ وہ جی ڈی اے اپنے لوگ دیکھو اب ان کو ووٹ 6 بندوں کا نہیں پڑا، انہی کے 6 بندوں کے لوگ انہی کے 6 بندے تھے جو ووٹ نہیں دیے. ہمارے جو بندے تھے ان کو ووٹ، اس لیے اگر ہمارے ووٹ نہ پڑتے تو کم ہمارے. اچھا، ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی جو علی حیدر گیلانی کی ویڈیو میں موجود تھے؟ ان کے دیکھو وہ تو ہمارا ایک اسٹنگ آپریشن تھا، اور اس میں ہمارے جو ایم این ایز تھے انہوں نے اپنی جان جوخم میں ڈال کے اس پارلیمنٹ کی بالادستی اور اس کی چوری کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہ کام کیا. تو وہ تو ہمارے حساب سے اب تک کے انویسٹیگیشن میں جو ہمارے سامنے جو رپورٹ آئی ہے، جو بات آئی ہے، اس میں تو قابل تحسین ہے. آگے جا کے فردر آگے ایسا تو نہیں کہ وہ اسٹنگ آپریشن اصلیت میں چینج ہو گیا اور انہوں نے واقعی میں اپنے ووٹ جو ضائع کر دیا ہوتا تو ہمارے جو وہ آ کے ہمیں صفائیاں نہ دیتے. ہمیں سامنے ہمیں پہلے انہوں نے اطلاع کر دی تھی ہماری پارٹی کو کہ یہ ہم نے کر دیا. یہ گیلانی صاحب تو سینیٹر بن گئے تو پھر وہ اسٹنگ آپریشن کس کام کرا پھر آپ کا؟ بہرحال ہم نے تو قوم کو بتانا تھا کہ یہ سودا بازیاں تو ہو رہی ہیں نا. یہ اصل کہانی کیا ہے کہ ہم یہ قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کی جو ایک اس کا اقدار ہے، جو اس کا ایک عزت ہے، اس کو پامال کس طرح کیا جاتا ہے. اچھا، یہی خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد ایک خطاب کیا اپنا وہیں اسمبلی کے اندر. انہوں نے بتایا کہ مہنگائی کیسے بڑھ رہی ہے، ڈالر کیوں اتنا اوپر جا رہا ہے، پاکستان میں اتنی مہنگائی کیوں ہو گئی، پیٹرول کیوں مہنگا ہو گیا، آٹا کیوں مہنگا ہو گیا. یہ بتایا. عوام کیا اس سے مطمئن ہے؟ عوام یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب یہ بتائیں گے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیسے کر رہے ہیں ہم، ڈالر کو کیسے نیچے لائیں گے ہم، پیٹرول کیسے کم کریں گے ہم. یہ کہیں ہمیں نظر نہیں آیا. باقاعدہ ہم نے یہ دیکھا کہ مہنگائی بڑی کیسے، کنٹرول کرنے کا کوئی ذکر نہیں تھا. اصل وجہ کیا ہے جو ہم پالیسی صرف یہ ہے کہ عوام کو بتانا ہے، صرف اس پہ کوئی ایکشن لینا نہیں ہے. سب سے بڑی اخلاقی جیت ہوتی ہے. اصل وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایک جو رونا دھونا ہے ہماری قوم کا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایماندار. چلیے میں اس پہ آپ سے پوائنٹ آف ویو لوں گا آپ کا. اور جو خان صاحب نے یقینی طور پہ جو اجلاس ایک خطاب جو کیا اسمبلی کے اندر، انہوں نے صرف چیزیں مہنگی ہونے کا ذکر کیا کہ ڈالر بڑھ گیا ہے، پیٹرول اس طرح سے بڑھتا ہے، ہم اتنا قرضہ لیتے ہیں تو اتنا اس میں قسط میں چلا جاتا ہے، یہاں سے قرضہ لے کے وہاں دے دیا جاتا ہے، چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس وجہ سے شاید آپ کو تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا، گھبرانا نہیں ہے. وہی جو ان کا ایک ٹویٹ جملہ ہے. تو اس چیز کو کنٹرول کیسے کرنا ہوتا ہے، اس پہ ہی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو اس وقت سچویشن اب کھڑی ہو چکی ہے، پی ڈی ایم کہاں پہ جا رہی ہے اور حکومت اپنا کیا اسٹینڈ پیش کر رہی ہے، اس پہ بات کر رہے تھے. اور دوسری جانب جو ملک میں اس وقت معاملات سارے کھڑے ہو چکے ہیں، خاص طور پہ مہنگائی کو لے کے ہر ایک بندہ پریشان ہے، چاہے وہ تھوڑا اچھا کوالٹی پہ ہو، اچھی امیر ترین آدمی ہو وہ بھی پریشان ہے، ایک نچلی سطح پہ ہے وہ بھی پریشان ہے، تمام لوگ پریشان ہیں. اور پھر بھی خان صاحب کا ایک ہی جملہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. تو کس چیز سے نہیں گھبرانا ہے وہ بھی اس پہ بات کریں گے. سرور اللہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. بریک سے پہلے میں آپ سے اس پہ بات کر رہا تھا کہ خان صاحب کے جو خطابات ہوتے ہیں، ایک خطاب کو تو نہیں کہوں گا میں، خطابات ہوتے ہیں، اس میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے گھبرانا نہیں ہے.
اتنی مہنگائی ہو گئی, ایک ایک بندہ روٹی کو پریشان ہو گیا ہے, کھانے پینے سے جا چکا ہے, پھر بھی گھبرانا نہیں ہے, تو کس چیز سے نہیں گھبرانا ہے, کہ کیا دیکھے بابا؟ دیکھیں ایز اے قوم اگر دیکھ لیتے ہیں ہم دوسرے ممالکوں سے کمپیئر کرتے ہیں کہ جب جاپان پہ ایٹم بم گرا, ترکی جو ہے وہ اربوں خربوں کے ڈالر کے قرضدار ہوئی, اور اس کے علاوہ اور بھی ممالک ہیں جو بالکل نیچے چلے گئے تھے. اس قوم نے ہمت کی, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, آج دنیا ان کی مثال دیتی ہے. ایز اے نیشن خان صاحب پوری قوم کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے گھبرانا نہیں, ہم نے اس حالات کا مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کب تک کرنا ہے؟ اگلے 2.5 سال تک؟ دیکھو مقابلہ تو آپ نے کرنا ہی ہے, چاہے زندگی کے تمام جو معاملات ہیں اس میں بھی, اور اس ملک کے لیے بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے, اس مافیاز کے ساتھ کرنا ہے جس کا. اور خان صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے, اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں اور یہ جو اربوں روپے دے کر سیٹوں پہ براجمان ہوتے ہیں, تو پھر وہ اربوں روپے کمائیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ وہ کک بیکس نہیں لیں گے, وہ رشوت نہیں لیں گے, تو یہ پیسہ کہاں سے, ان کو اتنا انٹرسٹ کہاں سے آیا؟ پی ٹی آئی کا بھی یہی پلان ہے. پی ڈی ایم کا تو یہی پلان, پی ٹی آئی کا بھی یہی پلان ہے. پی ٹی آئی تو ہم اس کے خلاف ہے اس تمام نظام کے, ہم تو پہلے دن سے رو رہے ہیں. ہم تو اس نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے قانون ہمیں آتا ہے, اور اس کے لیے قانون سازی کے لیے ہمیں عددی اکثریتی رائے کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں آتا, قانون ہماری بھلائی کے لیے بنتا ہے, اور یقینی طور پہ اس وقت ہم اس سے آگے نہ چلے جائیں, اس لیے وہ قانون موجود ہوتا ہے. آڑے تو نہیں آتا, آڑے آ جاتا ہے نا. اس وقت جو قانون ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس قانون میں ترمیم کی جائے, اور ایسا قانون ہم لے کر آئیں جس میں جو لوگ کرپٹ لوگ ہیں ان کی کسی قسم کی کور نہ ہو, ان کو کسی قسم کی ان کو پروٹیکشن نہ ہو. تو اس کی تبدیلی کی بہت اشد ضرورت ہے. یہ جو ملک ہے ہمارا, آپ کبھی کبھی سنتے ہیں نا کہ یہ نظام بہت خراب ہو چکا ہے, ہمارے جو کچھ تہذیب ہے اس کو تیزاب میں دلانے کی ضرورت ہے, ایک بہت بڑی انقلاب کی ضرورت ہے, جس میں مطلب ہو گیا ایک ایسا انقلاب ہو جس میں ایران ٹائپ کا جو ایرانی جو تھا, ایک اس میں خمینی ٹائپ کا جو تھا, وہ جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ کا جو انقلاب آ رہا ہے, کس طرح سے دیکھ رہی میں اسی طرف آ رہا ہوں. لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام کے اندر چند خاندانوں کا قبضہ ہے, اس کو ہٹانے, اس کو اس قبضے سے چھڑانے کے لیے, اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں, لیکن ہم قانون کے ذریعے چاہتے ہیں, ہم کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے, ہم انتشار نہیں چاہتے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قانون سازی کے اس تمام لوگوں کو, اور ہم ان کی جماعت میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں, نون لیگ میں بھی ہیں, ہم چاہتے ہیں وہ اس بات کی حوصلہ افزائی کریں, نہ کہ اپنی لیڈر کی چوری کی بچانے کے لیے جدوجہد کریں. تو یہ ملک اور قوم کا مسئلہ ہے, ہر ایک عام انسان کے بچوں کا مسئلہ ہے, مہنگائی ہے, انفلیشن ہے, جو بھی ہے, یہ تمام تر چیزوں کے ذمہ دار ماضی کی تمام حکومتیں ہیں. وہ قرضے کا بوجھ ہے جو آنے والی کوئی بھی حکومت ہے وہ قرضے کے بوجھ وہ اٹھائے گی. یہ ہماری مجبوری ہے, چاہے کوئی بھی حکمران. چلیے میں اس پہ بھی سوال کروں گا, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری حکومت کے اندر کوئی اسکینڈل, کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے, کوئی کرپشن کا ایسا معاملہ نہیں آیا ہے جس کو ہم کہیں کہ یار کرپشن ہوئی ہے. تو یہ اتہاس اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بنتا جا رہا ہے. جہاں تک میں اس پہ کروں گا آپ سے سوال, نعیم صاحب, خان صاحب کا جملہ, ایک ٹریڈ جملہ ان کا دیکھیں, ہم گھبرانا نہیں ہے, ہمیں کس چیز سے نہیں گھبرانا, اپوزیشن سے نہیں گھبرانا, مہنگائی سے نہیں گھبرانا, بڑھتے ہوئے قرضے سے نہیں گھبرانا, روٹی نہیں مل رہی اس سے نہیں گھبرانا, کس چیز سے نہیں گھبرانا, کیا سمجھتی ہے اپوزیشن؟ اصل میں عوام کو تو غسل کے پھٹے پہ لٹا دیا ہے, انگلیاں باندھنا رہ گئی ہیں, لیکن پھر بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. عمران خان صاحب کا جو سیاسی سفر ہے وہ سیاسی سفر کنٹینر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آگے اسمبلی میں ختم ہوتا ہے. جب کنٹینر پہ کہتے تھے اس وقت کہتے تھے کہ بجلی مہنگی ہو جائے, پیٹرول مہنگا ہو جائے, ادوات مہنگی ہو جائے, سمجھے وزیر اعظم چور ہے. اور ابھی قومی اسمبلی کا جو سفر ہے اس قومی اسمبلی میں فرماتے ہیں کہ چینی کیسے مہنگی ہوتی ہے, آٹا کیسے مہنگا ہوتا ہے, ادوات کیسے مہنگی ہوتی ہیں, پیٹرول کب مہنگا ہوتا ہے, بجلی کب مہنگی ہوتی ہے. اب کر کے بھی دکھا دیا انہوں نے. اب دوسرا یہ کہ پارٹی ان کا جو اپنا ایک منشور تھا, ایک میمورینڈم تھا, ایک سوچ تھی کہ ہم اس ملک کو جو ہے وہ ہم اس ملک سے کرپشن ختم کریں گے. ان 2.5 سالوں کے اندر 4 گنا کرپشن اس ملک کے اندر بڑھا دی. یہ کہتے تھے ہم اس ملک کو ہم نوکریاں دیں گے. آج حالت یہ کہ 1 کروڑ 19 لاکھ لوگ بے روزگار کر دیے. یہ کہتے تھے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم مہنگائی ختم کریں گے. آج مہنگائی کی صورتحال کیا ہے, 47 کی چینی 115, آج جو ہے وہ آٹا 42 کا آج 75 روپے, آج پیٹرول جو آپ کا 75 پہ تھا آج 116 پہ لے جا کے کھڑا کیا, ڈالر 116 تھا 160 پہ کھڑا کیا, سونا 47,000 تولہ آج 1,30,000 پہ لے کے گئے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں ابھی بات یہ کہ گھبرانا نہیں ہے.
اس لیے نہیں گھبرانا کہ ان کی نااہلی اور نااہلی جو انہوں نے اس ملک پہ یہ لوگ مسلط ہوئے ہیں، اور مسلط ہونے کے بعد ابھی بھی ایک ہی بات کرتے ہیں. دیکھیں پوری دنیا کے اندر ایک رواج ہے، رواج وہ یہ وزیر اعظم جب حلف لیتا ہے نا تو حلف لینے کی پاسداری رکھتا ہے. پاسداری کیا ہوتی ہے؟ حلف لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے میں بہترین منصوبے دوں گا، میں عوام کو ریلیف دوں گا، میں لوگوں کو بہترین منصوبے دوں گا، میں جو ہے قانون کی پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کروں گا، میں رول آف لا کی بات کروں گا. یہ حالت یہ وزیر اعظم صاحب بغیر ناشتے کے نا صبح 8 بتا کے عوام سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا. آج 2.5 سالوں سے جانا لاہور تھا، پشاور کی طرف نکلے ہوئے. حالت یہ ہے کہ اس ملک پہ مسلط کیا وزیر اعظم اختیارات جب آیا نا وہ کوٹ پہن کے، اختیارات کیا لیے ان لوگوں سے جن لوگوں نے اس ملک میں مسلط کیا؟ اختیارات چینی کم کرنے کے اختیارات نہیں ہیں، پیٹرول کم کرنے کے اختیارات نہیں ہیں، اعتماد کم کرنے کے اختیارات نہیں ہیں، بجلی کے ریٹ کم کرنے کے اختیارات نہیں ہیں، لیکن میں NRO نہیں جو ہے وہ نہیں دوں گا اور گھبرانا نہیں ہے. آج عوام یقین کریں سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے ان کی درگت بنا رہی ہے، اس کے باوجود بھی ایک ہوتی ہے نا شرم ہوتی ہے، ایک حیا ہوتی ہے. بہتر یہ ہے کہ خود یہ چلے جاتے استعفے دے کے. جن لوگوں کو انہوں نے کہا چور ہے، دوسرے دن آ کے انہی سے یہ لوگ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم صاحب. اچھا یہی سچویشن ہم اس وقت دیکھتے تھے جب پیپلز پارٹی کو مات پڑی تھی اور نون لیگ جیتی تھی، تو پیپلز پارٹی اس وقت نون لیگ کے لیے بھی یہ سٹینڈ رکھتی تھی. آج PDM کی صورت میں سب ایک جگہ بیٹھے ہیں، تو ہم کیسے دیکھیں اس اتحاد کو؟ کیا آگے کا مستقبل ہے اس کا اتحاد کا، یا ایک بار پھر سے کچھ نورا کشتی ہوگی سیاسیین کی؟ دیکھیں یہ اتحاد، اگر میں اتحاد کی بات کروں، ہمارے جو سفر سٹارٹ ہوا تھا، جو غیر جمہوری قوتیں تھیں وہ ہمیشہ اس ملک کے اندر جمہوری جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان کو اپنا ٹائم پورا نہیں کرنے دیتی تھی. بالکل ہمارے بیساکھی جمہوریت پہ سائن ہوئے تھے اور اس کے بعد طے ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے، ان قوتوں کے خلاف لڑیں گے. تو اس وقت ان کو سمجھ آیا کہ بات یہ اب یہ ہمارے خلاف لڑیں گے. تو ایسا ایک آدمی چاہیے تھا جس کی پیشن کوئی میں نے نہیں، ڈاکٹر سراج صاحب نے 20 سال پہلے کی تھی. ایسا ایک ملک پہ آئے گا وزیر اعظم بن کے جو یہاں جو ہے وہ قائدیانیوں کو یہاں اجاگر کرے گا، یہاں پر جو ہے جو لوگ ہیں سکھ بھائی ہیں ان کو ایسے لے کر آئے گا، حج عمرے پہ سبسڈیاں ختم کرے گا. حمید گل نے آج سے 25 سال پہلے کیا فرمایا تھا عمران خان صاحب کے لیے؟ پیر پگارے نے 25 سال پہلے کیا فرمایا تھا عمران خان صاحب کے لیے؟ حکیم سعید نے 25 سال پہلے کیا پیشن گوئیاں کی تھی؟ یہ تو پیشن گوئیاں 25-20 سال پہلے کی وہ پیشن گوئیاں جس پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا جب بیساکھ جمہوریت پہ سائن ہوئے نا 2008 کے اندر. تو اس کے بعد آپ کا ٹائم اگر کیلکولیٹ کرو تو وہ ہاتھ یہ بغیر جمہوری جو قوتیں ہوتی ہیں پھر ایسے لوگ کو تیار کرتے ہیں. آنے والے 25 سال پاکستان کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ اپوزیشن کی صورت میں دیکھیں پیپلز پارٹی اور پورے PDM کو آنے والے 25 سال بھی اپوزیشن میں دیکھیں یا حکومت کرتی ہوئی دکھائی دے گی؟ دیکھیں جو پارٹیاں اس ملک کے اندر جو اقتدار کے اندر موجود ہیں، جن لوگوں نے کچھ نہ کچھ اس ملک کو ڈیلیور کیا. اگر بات کروں جو وقت ہمیں ملا، زرداری صاحب نے جب اس ملک کی خیر خواہ کی بات کی، اس ملک کو آ کے ٹیک اوور کیا، اس وقت بھی جاتے جاتے ایک بڑا ان کو منصوبہ دے کے گئے جس کو ہم CPEC کہتے ہیں. جو CPEC ان کو دے کے گئے وہ 2024 کے اندر اس ملک کا تمام قرضہ اتار دیتا. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں، محترمہ جب جاتے جاتے ایک عدد میزائل جو ہے وہ ٹیکنالوجی ان کو دے کے گئی، ملک کو ایک تحفہ دے کے گئی. مطلب ہر حکومت ایک بڑے منصوبے اس ملک کو دے کے جاتی ہے. کوئی 73 کائن دے کے گیا، کوئی میزائل، کوئی ایٹم بم دے کے گیا. یہ ملک کے اندر پہلی حکومت ہے 2.5 سالوں کے اندر اس ملک کو کیا دینے کی باتیں کرتی ہے. کبھی آتی ہے لنگر خانوں کی بات کرتے ہیں. یہ تو میں ان سے جان لوں گا کیا یہ مہنگائی کا تحفہ دے کے جائے گی؟ سر عوام کو پتا ہو 2.5 سالوں میں انہوں نے کیا باتیں کی. میں ان سے وہی کروں گا 2.5 سال میں کیا کرا. کبھی مرغیوں کی بات کرتے ہیں، زیتون کے تیل سے معیشت ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں. تو ملک کیا لنگر خانوں سے ملک چلتا ہے؟ میں یہ سوال ان سے کروں گا، ٹائم بہت شارٹ رہ جائے گا. PDM کو ہم کہاں دیکھیں گے؟ اپوزیشن کی صورت میں دیکھتے رہیں گے آنے والے ٹائم میں یا حکومت کرتی ہوئی دکھائی دے گی؟ میرا سوال یہ تھا. جیسے دیکھیں میں پھر ان کی طرف جاؤں گا. ابھی بات یہ ہے کہ جیسے یہ ابھی اس وقت جو 8 الیکشن ہوئے پورے پاکستان کے اندر 9 ہوئے، ایک کے رزلٹ روک دیا، اس کا الیکشن آگے جانا کہ ہونا ہے ضمنی الیکشن. عوام نے ان کو برے طریقے سے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو آنے والے وقت کے اندر انشاءاللہ PDM کی جو مشترکہ تحریک ہے اس میں سے ہی بات یہ کہ حکومت آ کے سنبھالیں گے. اور یہ غیر جمہوری جو قوت ہے، یہ اللہ کرے کہ اللہ پاک، بہتر یہ تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس دفعہ نہیں جیتا وزیر اعظم صاحب تو میں لندن شفٹ ہو جاؤں گا. بہتر یہ ہے کہ اب اس ملک کا ٹائم نہ ضائع کریں، شفٹ ہو جائیں، وہ زیادہ اچھا ہوگا. شفٹ ہو جائیں. سرفراز صاحب آپ کی طرف آؤں گا. 2.5 سال حکومت نے کوشش کری، ایکسپیرینس کرا، ایکسپیریمنٹ کرے، ایسے سے وزراء لائے گئے جن کو شاید پتہ نہیں ہوتا تھا. پھر وزارتیں چینج ہوئیں، شیخ رشید صاحب کو کہیں سے کہیں بٹھایا گیا. پھر ان پہ بھی سوال اٹھے کہ ان کو وزیر خارجہ بنانا کیا صحیح تھا، اس پہ بھی سوالات اٹھے کہ 2.5 سال حکومت نے صرف ایکسپیریمنٹ کرے اور آنے والے 2.5 سال کیا چھوڑ کے جائے گی حکومت؟ مہنگائی کا تحفہ چھوڑ کے جائے گی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پہلے تو میں نعیم اوان صاحب کی بات کا جواب دوں کہ 11 جماعتیں PDM کے نام سے اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو SHO ہے وہ بڑا ایماندار ہے.
یعنی کہ ان سب کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. تبھی تو پی ڈی ایم تمام 11 جماعتیں مل کے ہمارے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے. NA 249 فیصل واڈا صاحب کی سیٹ خالی ہو رہی ہے، خالی ہو گئی ہے. اس پہ ابھی الیکشن کمیشن نے الیکشن کا اعلان بھی کر دیا ہے. اس پر یہ 11 جماعتیں پھر اکٹھی ہو گئی ہیں اس سیٹ کو لینے کے لیے. اگر ہم اتنے نائل لوگ ہمیں اتنا نہیں پسند کرتے تو آپ کی نیندیں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ وہاں پہلی دفعہ 30 سیاست کا حسن ہے نا، وہ تو سیاست کا حسن ہے. میں نے آپ کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کی. وہ تو سیاست کا حسن ہے نا کہ اگر ایک سیٹ خالی ہوتی ہے تو سب لگ جائیں اس سیٹ کے لیے. سب نہیں لگ جائے، سب ایک امیدوار کی حمایت کر رہے ہیں جے ڈی اے. اور وہاں ہمارا ایک، تو یہ اچھی بات نہیں حکومت کے لیے اتحاد ایک جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اس سے پہلے کبھی مثال ملی نہیں کہ 11 جماعتیں ایک جماعت کے خلاف لڑ رہی ہیں. نہیں مل رہی. پہلے دفعہ مل رہی ہے. پھر ان سب کو ایک جگہ آپ نے اکٹھا کر دیا. کہہ رہا ہوں کریڈٹ ہی تو جا رہا ہے ہمیں. 30 سالوں سے اس کچی آبادی میں کبھی کام نہیں ہوا تھا. فیصل واڈا صاحب نے 55-56 کروڑ روپے اپنے جو خان صاحب کے خصوصی فنڈ سے انہوں نے لگائے. ایک گلی سڑک اور پانی کے دیرینہ مسئلے حل کیے، اور اپنے خصوصی فنڈ سے مزید جو اپنی جیب سے جو اپنے مخیر حضرات سے پیسے لے کر، اور انہوں نے بلدیہ ٹاؤن کی تقدیر کو اجاگر کیا، ان کو اٹھایا. وہاں سڑکیں نہیں تھی، 30 سال 40 سال بعد سڑکیں بنی، پانی کی لائنیں ڈل گئی ہیں. بہت انفراسٹرکچر جو ہے بڑا بہتر ہو گیا، پانی کی بہت اس میں بہتری آ گئی. کیونکہ بلدیہ ٹاؤن کی عوام باشعور ہے، وہ جانتی ہے کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے، کس نے ہمیں 30 سال 40 سال بعد ہمارے زخموں پہ مرہم رکھا ہے. اسی طریقے سے کراچی کی عوام جتنی بھی ہمارے MNAs ہیں پورے کراچی میں کام کر رہے ہیں. ان کی نیندیں اس لیے اڑی ہوئی ہیں کہ یہ تحریک انصاف اپنے آنے والے 5 سال کے لیے بھی گراؤنڈ بنا رہی ہے. ہمیں پتہ ہے ہمیں مہنگائی کا سامنا ہے، لیکن یہ سارے کا سارا جو بوجھ ہے ہمارے اوپر قرضوں کا، جس کے ہم سود بھی دے رہے ہیں، ان کے اصل رقم بھی دے رہے ہیں، وہ سارا کا سارا جو ہے IBPs کے $21 بلین تھے، وہ بھی انہیں کا تحفہ تھا. انہوں نے جگہ جگہ جو ہے بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی تھی، جس پروجیکٹ کو ہاتھ لگا رہے بم کی طرح پھوٹ رہا ہے. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو سٹیبل ہو، جو کما رہا ہو، جو کم سے کم خسارہ نہیں کر رہا ہو. سویگی جیسا ادارہ 157 ارب روپے جس سال ہم نے ٹیک اوور کیا تو وہ بھی نقصان میں تھا. ایک ہوا گیس بیچنے والا ادارہ. تو انہوں نے اس طریقے سے کرپشن کی. انہوں نے ڈاکٹر عاصم لگایا 660 ارب روپے وہاں سے انہوں نے کرپشن کی. ہمارے دور میں یہ چیزیں ہم نے کم کی، جو خسارے تھے وہ کم کر دیا. بڑے منصوبے بھی تو دیے. 170 روپے سے ڈالر 156 پہ آ گیا، 46 سے 42 پہ ریال آ گیا. اسی طریقے سے سونا بھی نیچے جا رہا ہے. اسی طریقے سے معیشت سٹیبل ہو رہی ہے. ہمیں صرف مہنگائی کا چیلنج ہے، باقی ان سب جماعتوں کی سیاست ختم ہو رہی ہے. اس لیے اپنی بقا کے لیے تمام تر وہ جماعتیں جو نیب زدہ ہے، جو چوری میں کنوکٹڈ ہے، جن پر اربوں خربوں کے کرپشن کے کیسز ہیں، میں وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں. شریف کہہ رہا تھا کہ میں ان کو کراچی اور پشاور اور لاہور کے پیٹ پھاڑ کے ان سے پیسہ نکالوں گا. اپوزیشن نے اپنے وقت میں بڑے منصوبے دیے. پی ٹی آئی جاتے جاتے کیا منصوبہ دے کے جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی جب ہمارے 5 سال پورے ہو گئے ہم عوام کے پاس جائیں گے، اور آپ دیکھ لینا کہ عوام کس کے ساتھ کیا لے کے جائیں گے. میں وہی پوچھ رہا ہوں کیا منصوبہ دے کے جائیں گے. دیکھیں ہم نے جو سب سے پہلے جو ہمارا فیصل آباد کا سیکٹر تھا جہاں لاکھوں لوگ بے روزگار تھے، وہاں ہم نے لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا. اس سیکٹر کو اٹھایا. اس کے علاوہ احساس پروگرام کے ذریعے ہم نے غریب آدمی کی کفالت کی. 12 ہزار روپے، 3 ہزار، 2 ہزار، 5 ہزار یہ ہم نے دیتے رہے. اس کے علاوہ 8 لاکھ لوگ ان کے فیک تھے. 8.5 لاکھ جو 21 گریڈ کا افسران، 8 لاکھ لوگ اس کو. چلیے ہم یہ مانیں کہ پی ٹی آئی جاتے آتے وہ ٹرک چھوڑ کے جا رہی ہے کہ بھوکا نہ سوئے جو ابھی مہم شروع ہوئی ہے وہ ٹرک چھوڑ کے جائے گی. سارے ہمارے پروگرام سے ایک نہیں، احساس میں ہمارے 30-40 پروگرام ہیں جو غریب آدمی کو فیسیلیٹیٹ کریں گے غربت کو کم کرنے کے لیے. خود کفیل نہیں کریں گے کہ وہ خود کما کے کھا لے. معیشت کو پاؤں پہ جب تک کھڑا نہیں ہوگا. اس کو شیلٹر ہوم کا تحفہ دیا گیا ہے، اس کو لنگر خانے کا تحفہ دیا گیا ہے، بھوکا نہ سوئے کا ٹرک کا ایک تحفہ دیا ہے. ہمارے بعد بھی کوئی حکومت آئے گی ان چیلنجوں کا سامنا اس کو بھی ہوگا، کیونکہ معیشت. مطلب آپ چھوڑ کے جائیں گے ایسی حکومت؟ نہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی حکومت آئے، چاہے ہم ہو چاہے اور ہو. دیکھو انہوں نے کیا کہہ رہا ہوں گزشتہ دور کی طرح یہ حکومت بھی آپ ایسی چھوڑ کے جائیں گے کہ دوسرے کے لیے پریشانی ہو. میرا مطلب ہے جو ڈیفیسٹ جو خسارے یہ چھوڑ کے گئے ہیں اس میں تو کوئی جادو کی چھڑی ہے نہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کریں. جو معیشت ہے اس کو پاؤں پہ کھڑے کریں. یہی تو صحیح کرنا تھا خان صاحب نے. وہی کر رہے ہیں نا. چلیے وہی کام کر رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں. 2.5 سال ایکسپیریمنٹ ہوئے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور آنے والے 2.5 سال میں کیا کوئی نیا منصوبہ پی ٹی آئی چھوڑ کے جائے گی، یا اگلے آنے والے 5 سال جس طرح سے وہ پر امید ہے کہ ہم آنے والے 5 سال بھی بیٹھیں گے تو کس طرح سے بیٹھیں گے؟ عوام کے
کے پاس کیا لے کے جائیں گے اور کیا دکھائیں گے کہ ہم نے یہ چیز آپ کے لیے چھوڑی ہے؟ شیلٹر ہوم چھوڑ دیے ہیں، لنگر خانے چھوڑ دیے ہیں، کوئی بھوکا نہ سوئے کے نام سے ایک جو مہم شروع کی گئی ہے اس میں لنگر خانے کی طرح سے ایک ٹرک کو چھوڑ کے جائیں گے، کیا دے کے جائیں گے؟ اگر کہتے ہیں کہ گزشتہ ادوار میں حکومتوں نے کرپشن کی ہے تو وہ کرپشن کر کے انہوں نے منصوبے تو دیے، لیکن کیا اب اس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں مہنگائی کا تحفہ عوام کے لیے ملے گا یا اس میں کوئی بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دے گی؟ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔